دشمن سے بدلہ لینے پر خوشی نہیں ہوتی، بلکہ میرے مشن کو جو میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ نعرے لگا کر کے اپنے آپ کا شمار عاشقان رسول میں کروانے والوں، جان لو ان کھوکھلے نعروں سے حضور کو خوشی نہیں ہوتی۔ اس وقت تک جب تک کہ حضور کے فرامین پر عمل نہ کرو، مجھے بتاؤ اللہ اکبر، اگر کرکٹ کا میچ ہو تو مسلمان دکان بند کر دیتا ہے، آج کرکٹ دیکھنا ہے، اللہ اللہ تم نے کرکٹ کے لیے دکانیں تو بند کی ہے، کیا تم نے کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے بھی کبھی تم نے دکان بند کی ہے؟ آج وہ کون سا جرم اور وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے اندر نہیں؟ حرام کھائے مسلمان الا ماشاءاللہ، زنا کے اڈوں کو ہم آباد کریں، شراب کے اڈوں کو ہم آباد کریں۔ سوچو طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں جتنے عاشق کہلانے والوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا ہم ہی بچے تھے؟ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم ہی بچے تھے؟ سوچو، غور کرو۔ ایک ماں کا دل دکھانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے، تو نبی کا دل دکھانے والا عزت کیسے پا سکتا ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہیں عزت نہیں۔ دنیا کے اہل اقتدار تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتے ہیں۔ ملک شام کے حالات دیکھیں، یمن کے حالات دیکھیں، بلکہ اپنے ملک میں کشمیر کے حالات دیکھیں۔ دنیا کے حالات پر ہماری نظر کیسے ہوگی؟ ہم تو پورے 24 گھنٹوں کے اندر 9 10 گھنٹے موبائل میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر کون کرے گا؟ واہ ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی امامت کے لیے آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی قیادت کے لیے آئے تھے۔ دنیا کے اندر ہمارا یہ حال ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا احساس اس قوم کے دل سے نکلتا چلا گیا، ہم بھول گئے۔ اسی دین کے غلبے کے لیے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک قید کیا گیا تھا۔ کیا ہمیں احساس ہے؟ ایک وقت کے بھوکے کو دیکھ کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے یار یہ بندہ بھوکا ہے۔ حضور کا پورا گھر، پورا گھرانہ 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں تھا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ حضور کے گھر کے بچوں کا حال یہ تھا کہ کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے تو درخت کی سوکھی پتیاں حضور کے گھر کے بچوں کو کھلائی جاتی تھی۔ بھول گئے 3 سال تک نبی کے گھر والوں نے کس طریقے سے یہ مشقت اٹھائی تھی۔ حضور کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی، کس لیے؟ تاکہ دین ہمارے گھر تک پہنچے۔ ورنہ مکے والوں کو دین کے اعلان سے پہلے نبی سے اختلاف کیا تھا؟ کوئی اختلاف نہ تھا، وہ تو میرے نبی کو صادق الوعد الامین مانتے تھے۔ سارا اختلاف اعلان نبوت کے بعد ان کو ہوا تھا۔ حضور اسی دین کی خاطر 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر قید ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں بچوں کو تو درخت کی پتیاں کھلاتے تھے اور بڑوں کا حال یہ تھا کہ ہمارے پیروں میں اگر کوئی نرم چیز ٹکرا جاتی تو ہم اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال کر چبانے لگتے تھے۔ کبھی درخت کی چھالیں چبائی ہے، کبھی درخت کی چھالیں چبائی ہے شعب ابی طالب کے اندر۔ سوچو اس محنت کو بھول گئے۔ بات بہت لمبی نہیں کرتا، ابھی حضرت امیر حمزہ کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ ہمیں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے گھروں میں بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھتے، اذان ہوتی ہے بحث بازیاں کرتے ہیں۔ مسجد میں کون آتا ہے؟ ہم نے مسجد کو ویران کر دی، مسجد ویران ہو گئی ہے۔ فرمایا گیا
جب مسجدیں ویران ہوتی ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جس قوم کی ویرانی کے لیے مسجدیں دعائیں کر رہی ہو، وہ قوم آباد کیسے ہو سکتی ہے؟ ترقی کی راہ کے مسافر بننے والوں، آؤ اپنے نبی کے اور ان کے صحابہ کی محنتیں دیکھو۔ مجھے یاد آیا، حضرت امیر حمزہ کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ حضرت امیر حمزہ کی دردناک شہادت احد کے میدان میں ہوئی۔ میرا ہر جوان صرف اس کو دھیان سے سن لے، بعد میں آپ پر چھوڑ جاؤں گا، آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، صرف دھیان سے سننا، بہت غور سے سننا۔ آپ کو بہت مظلوموں کا خیال رہتا ہے، لیکن ذرا ان مظلوموں کو بھی تو یاد کرو جس نے آپ کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ کسی بندے کا مرڈر ہو گیا تو پوری بستی اس کی حمایت میں ہوتی، ہونا بھی چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنا بھی چاہیے، لیکن سوچو تو صحیح، یہ میرے حضور کے چچا ہیں۔ احد کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے آئے۔ اگر احد کا ہی ذکر آ گیا تو احد کی یہ جنگ ہے اسلامی دوسری جنگ، بڑی دوسری جنگ۔ اس جنگ کا منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں تو ان سے بھی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مکے کے کافر میدان احد میں جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب نے حضرت بلال سے کہا، بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ سونے والے بستر چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نفل عبادت اس وقت ترک کر دیں، کاروبار والے کاروبار بند کر دیں اور اللہ کے دین کی خاطر رسول پاک کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا احد کا پس منظر پڑھنے لگا ہوں تاکہ حضور کی آمد کا مقصد میرے جوانوں کے ذہن و دماغ میں آئے۔ بلال حبشی رات کا آخری پہر ہے، رات کے آخری پہر میں اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کرتے کرتے بلال ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے۔ بہت عشق رسول کا دعویٰ ہے آپ کو اور مجھے۔ عاشق رسول یوں ہوتے ہیں، عاشقان رسول کی پہچان یوں ہوتی ہے۔ کیسے وہ شاک تھے۔ حضرت بلال رات کے آخری پہر میں ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے۔ سونے والوں اٹھو، حضور یاد کر رہے ہیں، رونے والوں بستر پر آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے والوں چلو، حضور یاد کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا منادی اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ ایسے میں بیوہ خاتون کے کانوں میں آواز آئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، رونے لگی، میرا تو شوہر شہید ہو چکا ہے، میرے گھر میں ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی عمر صرف 4 یا 5 سال کی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں جو میں حضور کو پیش کر سکوں۔ رونے لگی، روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ آج عورتوں کو اگر شادی پر نئے کپڑے نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کو زیورات نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کے مطالبات شوہر پورا نہ کرے تو وہ روتی ہے۔ ہائے، دور رسالت کے اندر ایک بیوہ کیوں رو رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجاہد مانگا ہے، میں پیش نہیں کر پا رہی ہوں، اس لیے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ فکر کیا تھی ان لوگوں کی؟ روتے روتے آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی، پاس ہی میں 4-5 سال کا بچہ سو رہا تھا، اٹھ گیا، ماں کو روتا دیکھ کر کہا، امی کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا سو جا، تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، تیرے بچپنے کی عقل میرے درد کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن وہ معمولی بچہ نہیں تھا، ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی۔ ماں کی تربیت بڑا عظیم درجہ رکھتی ہے، ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی۔ بچے سے ماں نے کہا، بیٹا میرے درد کو تیری عقل نہیں پہنچ سکتی، سو جا۔ ننھے سے بچے نے کہا، امی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو۔ ماں نے کہا، بیٹا سو جا۔ پھر بچے نے کہا، امی کیا تمہیں میرے ابا کی یاد آ رہی ہے؟ تم میرے ابو کے لیے رو رہی ہو؟ کہا، نہیں بیٹا، تیرے باپ کے لیے نہیں رو رہی ہوں، رونا اس پر ہے کہ اسی وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کا منادی بلال اعلان کرتے ہوئے گیا ہے کہ احد کے میدان میں
रसूल पाक के गुलाम जान सारी के लिए जा रहे हैं और हुजूर ने मुजाहिदों को तलब फरमाया है, बेटा मेरे पास कोई जवान बेटा होता तो मैं भी शहादत का दूल्हा बनाकर भेज देती, मगर अफसोस मेरे पास जवान बेटा नहीं, इसलिए रो रही हूं कि देने वाले रसूल ने आज तलब किया है जानों का नजराना और हम देने के काबिल न रहे। नन्हे से बच्चे ने कहा, मां तुम्हें मेरे होते हुए रोने की जरूरत क्या है, मुझी को ले चलो और बारगाहे रिसालत में पेश कर दो। 5 साल की उम्र क्या होती है, 4 साल की उम्र क्या होती है। आज हमारे 4-5 साल के बच्चों को कलमा तर्जुमे के साथ याद नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल का बच्चा, उसकी मां ने क्या तरबियत की थी, दिल में क्या इश्क मुस्तफा पैदा किया था। आज तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे नाच रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे गाने गा रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे फिल्मी अदाकार और सीरियल के अदाकारों की एक्टिंग कर रहे। रब को क्या मुंह दिखाओगे, हुजूर की मेहनतों के बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में। दीन निकल चुका है घरों से, हमारे घर मगरबी तहजीब के अड्डे बन गए, हमारे घर सिनेमा हॉल बन गए, हमारे घर नाच गानों के अड्डे बन गए, हमारे घरों के अंदर खुले खुले तौर पे अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है। हमारी बेटियों के पतले पतले दुपट्टे और वो भी गलों में लटके हुए। सोचो तो सही, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस का मफहूम है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी उम्मत में शराब और जिना आम हो जाएगा, तो मैं उस वक्त मेरी उम्मत में चेहरे बदल दिए जाएंगे, चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएंगे, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। एक और रिवायत में है, अजाब उन पर ऐसे आएगा जैसे काली घटाएं छाने के बाद जोरदार बारिश गिरती है, ऐसे उन पे अजाब टूट पड़ेगा। अजाब पर शिकवे है, अपने अमल पर नहीं। अमाल तो देखो, अमाल तो देखो, हमारे अमाल क्या है। बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाढ़ियों की तराश और खराश पे बहुत तवज्जो दी, टोपियों की खूबसूरती पर, अंदर क्या है। एक तबका वो है जो न दीनदार है, कुछ नहीं है वो, एक वो है जो ऊपर से दीनदार है, अंदर कुछ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, मां मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत क्या है, चलो मुझे ले जाओ हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। मां को कुछ इत्मीनान हुआ, हाय मेरा बच्चे ने मेरी तसल्ली दी, मुझे तसल्ली दी, और फिर इंतजार करने लगी। बच्चे की उंगली पकड़ी और पकड़ करके सीधा मस्जिद नबवी की तरफ। इतना आसान नहीं है ना 5 साल के बच्चे को ज़बा करने के लिए कहीं पहुंचाना। उस मां के दिल से पूछो, आज औरतों में दीनदारी का ये हाल है, अगर शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है कि मैं अपनी सहेलियों में क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। ये मुस्कुराने की बात नहीं, ये दीनदारी का मेयार हो गया आपके पास। मुसलमान बेटी ये कह रही है, मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। हद है, अफसोस है, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाली बेटी, तू अपने शौहर के चेहरे पे दाढ़ी का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का तू मजाक उड़ा रही है। तुम्हें आका की सुन्नतों से नफरत हो गई है। अमली तौर पर तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। जबान से तो नहीं कहते कि नफरत हो गई है, लेकिन अमली तौर पे क्या है। मैं दाढ़ी रखूंगा तो लोग मुझे मुल्ला कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह। हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से कोई बैकवर्ड नहीं होता। बैकवर्ड वो लोग हैं जो हुजूर की सुन्नतों से दूर हैं, जो हुजूर की सुन्नतों के आमिल हैं। फरिश्ते भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन सोच बदल गई, दीन से इतने दूर हो गए, अपनी जबान से दरपर्दा। क्या बक रहे हो, क्या कह रहे हो, किरदार क्या कह रहा है।
नन्ही से बच्चे की उंगली पकड़कर मां अपने नबी की मस्जिद तक ले गई और चौखट पे खड़ी हो गई। हुजूर मुजाहिदीन को तरतीब दे रहे थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निगाहें पर्दा नशीन पर पड़ी। मेरे सरकार ने कहा, बिलाल पूछो वो औरत क्यों आई है? ये औरतों के आने का टाइम तो नहीं है, या औरतों का काम तो नहीं है, वो औरत क्यों आई है? बिलाल गए और जा करके कहते, माई क्यों आई हो? जाओ घर जाओ, या औरतों का इस वक्त कोई काम नहीं। तो फौरन बिलाल से कहने लगी, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो तुम ऐलान कर रहे थे कि हुजूर ने बुलाया है, मुझे काम हुजूर से है। आका तशरीफ लाए। उस खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर जंग में शहीद हो चुका है, मेरे पास कोई जवान बेटा भी नहीं है। आपके मुनादी ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, जवान बेटा नहीं है, 4-5 साल की नन्ही सी जान लेकर आई हूं, हुजूर इसको कबूल कर ले और मैदान में इसको लेकर के जाए। जैसे ही मेरे करीम आका ने उस औरत से ये बात सुनी, बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रखा और सरकार ने फरमाया, ए खातून, तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे अजर अता करेगा। बच्चा ये क्या जंग कर सकेगा? ये तलवार क्या उठा सकेगा? ये हथियार क्या उठा सकेगा? ले जा, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, फिर इस्लाम के लिए जंग होती रहेगी, जिहाद होता रहेगा। ये बड़ा होगा, इसको पाल, इसकी परवरिश कर, इसकी तरबियत कर, ये अल्लाह की राह में जान देगा। ले जा, जा, अल्लाह तुझे जजा दे। जैसी वो खातून पलटने लगी, बच्चे ने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया, मां का हाथ छोड़ दिया और हुजूर की बारगाह में सरकार का हाथ पकड़ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी मां तो मुझे सोते वक्त ये सुनाती थी कि नबी की चौखट वो चौखट है कि जहां पर जाने वाला कभी महरूम वापस नहीं होता। मेरी माँ ने तो मुझे यह सुनाया, नींद सोते वक्त, सुलाते टाइम मेरी माँ ये कहती थी कि नबी की बारगाह में जाने वाला कभी खाली नहीं आता। हुजूर, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? आका, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? सरकार, ये बात तो सच है, मैं तलवार नहीं उठा सकता, औजार नहीं उठा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन या रसूलल्लाह, इतना तो कर सकता हूँ कि अगर दुश्मन आपके कदमों की तरफ तीर चलाएगा तो मैं अपना सीना पेश करके आपके कदमों की हिफाजत तो कर सकता